اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل لكل حمضة. محبت رسول کے دعوے دار تم بھی ہو ہم بھی ہیں. محبت رسول کے دعوے دار تم بھی ہو ہم بھی ہیں. جنت کے طلبگار تم بھی ہو ہم بھی ہیں. جنت ملتی ہے اطاعت رسول سے, جنت ملتی ہے اطاعت رسول سے, اتنے تو سمجھدار تم بھی ہو ہم بھی ہیں. آج جس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے, سفر کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. وہ لوگ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کے ناخن اللہ تبارک و تعالی نے پیتل کے بنا دیے. اللہ اکبر. پیتل کے ناخن بنا دیے گئے ہیں اور وہ پیتل کے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے جسموں کو خرچ رہے ہیں, کورید کر رہے ہیں, اور یہی بس نہیں, پھر اس کو تناول بھی کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ کون شخص ہیں, مجھے بتلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ فلاں فلاں شخص ہیں, اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے. اسی طرح ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو یہ کہا کہ اے لوگو, اے دونوں تم ساتھیو, اس ایک گدھا وہاں پڑا تھا, گدھا موجود تھا. گدھا بھی کیسا ہے کہ گدھا گل چکا ہے, سڑ چکا ہے, مر چکا ہے, بالکل گڑا سڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دونوں تم اس کو کھاؤ. اتنا سخت وعید اس موضوع کے بارے میں جس کے بارے میں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ اپنی سب سے پیاری محبوبہ اپنی بیوی کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر تیری یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا مالک کل ہے, کل شیء قدیر ہے. اور انگن لا تعداد درود و سلام ہو جناب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہے. حضرات گرامی قدر, معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری جسامت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تالا نہ لگایا ہو, جیل کے اندر بند نہ کیا ہو, سوائے ایک چیز کے, وہ ہے ہماری زبان. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زبان کے اندر بہت زیادہ تالے لگائے ہیں اور جیل کے اندر اس کو بند کیا ہے. سب سے پہلے دو بڑے دروازے, یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں, اور اس کے بعد 32 دانت اللہ تبارک و تعالی نے چوکی دار کھڑے کیے ہیں. چوکی دار کھڑا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو اندر رکھا ہے. لیکن انسان جب گفتگو کرتا ہے تب وہ خیال نہیں کرتا کہ میں کن دروازوں سے نکل کر گفتگو کر رہا ہوں. پہلے وہ اپنے ہونٹوں کو کھولتا ہے, دانتوں کو کھولنے کے بعد اپنی زبان کو نکالتا ہے, پھر گفتگو کرتا ہے. اور گفتگو بھی اس طرح کی کرتا ہے, اگر کوئی ناجائز گفتگو کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بندہ اتنی جیل کے اندر بند ہو, کوئی چیز اتنی جیل کے اندر بند ہو تو اس کی وعید بھی بڑی سخت ہوتی ہے. اب ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ,
ان سے زنا ہو گیا، زنا ہوا۔ زنا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرف بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے چہرہ اس طرف کر لیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھ کر اس طرف آئے ہیں اور پھر سے کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اللہ کے رسول مجھے سزا دی جائے، مجھے رجم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد حکم دیا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک کھلے میدان کے اندر ایک بڑا سا گڈھا کیا جاتا، سوراخ کیا جاتا، اس کے اندر اس شخص کو رکھ دیا جاتا اور اس پر پتھر مارے جاتے اور اسے قتل کر دیا جاتا، رجم کر دیا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا تھا کہ کھلے میدان کے اندر اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر پتھر مارے جائیں اور وہ گھومتا رہے، پورے میدان کے اندر وہ گھومتا رہتا اور اس پر پتھر مارے جاتے یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا جائے گا۔ اب رجم کرنے کے لیے میدان کے اندر لایا گیا، ان کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے، وہ مارے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی بالکل قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ کاش یہ آدمی، سننے والی بات ہے کہ کاش یہ آدمی اپنے عیب کو چھپا لیتا اور دوسروں کو نہ بتاتا تو اس طرح فقد رجم رجم الکلب، اس طرح کتے کی موت نہ مارا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہیں، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد کچھ آگے چلے ہیں، آگے چلنے کے بعد وہ ساتھی بھی پیچھے پیچھے ہیں، دیکھا گدھا مرا پڑا ہے۔ گدھا جب مرا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور گل چکا ہے، سڑ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا اور بات سنو، تم دونوں اس گدھے کو کھانا شروع کر دو، اس گدھے کو کھانا شروع کر دو۔ وہ دونوں حیران ہوئے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھا ایک تو مر چکا ہے، دوسرا وہ حرام ہے، پھر وہ مر بھی گیا ہے اور اس کے بعد وہ گل بھی چکا ہے، سڑ بھی چکا ہے، میں اس کو کیسے کھاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا جو گوشت کھا کر آئے ہو اس سے اچھا ہے کہ تم اس کا گوشت کھا لو۔ کسی کے بارے میں عیب جوئی کرنا، اس کی پردہ پوشی نہ کرنا، لوگوں کو اس کی غیبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح یہ ہے کہ تم اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے اندر اس کا گوشت پھنسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح کی سخت وعید کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اپنی زبان کو کھولتا ہے، اس سے ناجائز کلمات نکالتا ہے اور لوگوں کو بتلاتا ہے، اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میں نے سب سے پہلے واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے، بلکہ سب سے خوبصورت بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سب سے خوبصورت بیوی ہیں تمام بیویوں سے، لیکن سب سے کنواری لڑکی اگر کوئی کنواری بیوی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں حضرت عائشہ کے سامنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی تو وہ چھوٹے قد کی ہے، ابھی تو وہ چھوٹے قد کی ہے، اگر وہ بڑے قد کی ہوتی تو آپ اس سے کتنی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے اور کہا عائشہ اگر یہ تیری بات، یہ تیری غیبت اگر میں دریا کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دوں کہ سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی سخت وعید کہ پانی سارا کڑوا ہو جائے، ایک بات نکالنے سے، ایک زبان سے ایک لفظ نکالا ہے، چھوٹے قد کی ہے تو اتنی سخت وعید سنا دی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اور یہ جو غیبتیں کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔
یہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آج اسی موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب میں یہ سارے کے سارے اشخاص اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ خاندان کے اندر ایک عورت مختص کی ہوئی ہے، خاندان کے اندر ایک مرد مختص کیا ہوا ہے۔ اگر پورے خاندان کے اندر بات پھیلانی ہے، اس عورت کو بتلا دو، پورے خاندان کے اندر بات پھیل جائے گی۔ فلاں شخص کو بتا دو، پورے خاندان کے اندر وہ بات پھیل جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں عورت کو بتا دو، خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ آج ایسا معمول بن چکا ہے کہ آج ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں کہ جو آپس میں گفتگو کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہتی ہیں۔ جہاں بھی عورت اکٹھی ہوتی ہیں وہاں غیبت سٹارٹ ہو جاتی ہے، جہاں بھی مرد اکٹھے ہوتے ہیں غیبتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار پر جا کر اس کی غیبت کر رہا ہے، دوسرا دکاندار اس کی دکان پر جا کر غیبت کر رہا ہے۔ آج کل کا معمول یہ بن چکا ہے، ہر طرف ہی غیبت ہے۔ میرے بھائیوں، اس غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اس کے اگر کوئی بندہ پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، آج انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ جو واقعہ آپ کو سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں معراج کی رات پر گیا۔ معراج کی رات پر جانے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے بن چکے ہیں۔ پیتل کے ناخن بننے کے بعد وہ اپنے جسم کو کرید رہے ہیں اور پھر کھا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو بتلایا گیا یہ وہ شخص ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ناخنوں کو یہ پیتل کا بنا دے گا اور پھر ہم اس ناخنوں کے ذریعے اپنے جسم کو کھرچ رہے ہوں گے۔ آپ نے پیتل کو دیکھا ہی ہوگا، لوہے کی مانند ہوتا ہے، سخت ترین ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان کے لگ جائے اور اس کو تیز دھاری کر دیا جائے، پھر اس کو اس کے جسم کو کھرچا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ غیبت کرنے سے پہلے یہ خیال رکھنا کہ اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو میرا نقصان کیا ہوگا، اس کا مجھے نقصان کیا ملے گا، اس کا مجھے گناہ کیا ملے گا، یہ خیال رکھنے کے بعد پھر بات کرنا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل غیبہ، یہ غیبت کیا ہے؟ اتنے آپ نے بتلا دیے کہ یہ نقصان ہے، مل غیبہ، یہ غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، اس بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بات ذکر کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہے۔ اگر آپ نے کسی کی گفتگو سن کر دوسرے کو بتائی ہے کہ یہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے۔ فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر نہ ہو، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اور جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذب۔ حضرات گرامی قدر یہیں بس نہیں ہوتی، اس گناہ کی بہت زیادہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ کوئی ایسی سزا نہ ہوگی جتنی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبت کی رکھی ہیں کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک فإنہ مسعول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم وہ بات بیان کرتے ہو جس کے پاس تمہارا کوئی علم نہیں ہے، اگر کسی کی غیبت کر رہے ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ کیوں غیبت کر رہے ہو، ایسی اس کی غیبت کرنا سٹارٹ کر دی ہے، غیبت کر رہے ہو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کان سے قیامت والے دن سوال کرے گا، اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، جو تم غیبت سن کے دوسروں کو کر دیتے ہو، یہ یاد رکھو یہ کان سے میں سوال کروں گا کہ میں نے تجھے یہ کان دیا، تو نے کس کام کے لیے گزارا ہے؟ کیا اس کان
سے صرف غیبتیں سنتے آیا ہے؟ کیا اس کان سے صرف اس بندے کی غیبت سن لی، اس کے بارے میں بری بات سن لی؟ اللہ تبارک و تعالی اس کان کے بارے میں سوال کرے گا، کیا کیا سن کے آیا ہے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کہیں گے میں نے تجھے کان دیا ہے صرف قرآن سننے کے لیے، احادیث سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، نیک باتوں کو سننے کے لیے، اچھائی کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اگر تو دنیا کے اندر یہ کان سے صرف غیبت سنتا رہا ہے نا، تو تجھ سے میں سوال کروں گا قیامت والے دن۔ اس آنکھ سے اگر تو صرف غیبت والے لوگوں کو دیکھتا رہا ہے، ان کے پاس جاتا رہا ہے، بے حیائی کو دیکھتا رہا ہے، قیامت والے دن اس آنکھ سے میں سوال کروں گا۔ اس دل کے بارے میں صرف تو محبت رکھنے والا ہے، لوگوں کے بارے میں لوگوں سے محبتیں رکھتا ہے، قرآن سے تجھے کوئی محبت نہیں، دل سے احادیث سے تجھے کوئی محبت نہیں، اس دل سے میں تیرے بارے میں پوچھوں گا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بڑے ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں اور وہ یہ عرض کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر مدارس کے لیے محبت ہی نہیں ہے، علماء کے لیے محبت ہی نہیں ہے، دل کے اندر بغض رکھا ہوا ہے، ہر شخص بغض رکھتا پھرتا ہے، غیبت رکھتا پھرتا ہے۔ اور کبھی آپ نے کبھی زندگی بھی شاید الا ماشاءاللہ کبھی زندگی بھی آپ نے ان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ زنا کا اڈا کتنا بے حیائی والا اڈا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے جو شخص یہ کہتا ہو کہ مدارس اس طرح ہیں، علماء اس طرح ہیں، مولوی اس طرح ہیں، فلاں اس طرح ہیں، کبھی آپ نے اس کی زبان سے یہ سنا ہے کہ زنا کے اڈے حرام کے اڈے ہیں، ان کی کمائی حرام کی ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا الا ماشاءاللہ۔ ان کو صرف ان کے دلوں میں محبت بیٹھی ہے، بغض بیٹھا ہے، تو کس کا؟ مدارس کا، علماء کا، صرف یہ بغض بیٹھ چکا ہے۔ کبھی زندگی میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہا ہو۔ یہ اللہ دل سے سوال کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، مدارس کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، احادیث کی محبت نہیں ہے، اللہ اس دل سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تم لوگ اے ایمان والو، سارے کے سارے جتنے بھی ایمان والے ہو۔ یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان بن جاؤ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں ہاں تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں تو فرقے ہوتا ہے، تو ایک جماعت تو پیدا کر۔ سارے کہتے ہیں فرقوں کے اندر نہیں بٹنا، فرقوں کے اندر نہیں بٹنا، مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان کیوں بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اوہ ایمان والو۔ مسلمان تو کلمہ پڑھ لو مسلمان بن گیا، مسلمان اکیلا مسلمان کیا کرو گے؟ ایمان والے بنو۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے صرف آپ مسلمان بنیں گے، ایمان والے نہیں بنیں گے۔ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ ایمان والو، تم لوگ کیا پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا لو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو تم غیبت نہ کیا کرو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو غیبت کرتا ہے کسی کی، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے آدمی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے، بندہ سوچے حیران ہو جائے، یار میں اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں گا؟ لیکن ایک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہم اپنے بھائی کا گوشت کھانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث 5143، ایاکم والظن فإن الظن، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچا کرو، بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ اکثر بدگمانی اکذب، جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹی۔ اس کے بارے میں بدگمانی کر لی، او یار پتہ نہیں کیسا شخص ہے،
وہ پتہ نہیں کیسا ہے. فرمایا کہ اس بدگمانیوں سے بچا کرو اور کیا کیا کرو, کیونکہ یہ بدگمانیاں جھوٹی ہوتی ہیں, اکذب الحدیث, یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا, اور نہ تم آپس میں بغض رکھا کرو, نہ تم آپس میں بغض رکھو, نہ تم آپس میں دشمنی پیدا کرو. وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا, اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. آج کون کس کا بھائی ہے؟ ہر کوئی پیٹھ پیچھے ہر کسی کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. یہ بھائی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے؟ کون اخوانا, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندہ کسی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ ہماری دعوت پر ضرور آئیے گا, ٹھیک ہے, مسلمان بھائی کی خاطر. او بھائی مسلمان بھائی خاطر کب بنیں گے مسلمان؟ ہم تو بھائی ہیں ہی نہیں آپس میں. ہم نے تو آپس میں بغض کر رکھے ہیں, آپس میں ہم نے دشمنی پیدا کر رکھی ہے. کوئی کس کی غیبت کر رہا ہے, یہ کیسے بھائی ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے, کونوا اخوانا, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سنن ابن داؤد کی حدیث 4888, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّبَعَ إِنَّ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ أَوْ كِدْتَ أَن تُفْسِدَهُمْ. یہ جو اکثر یہ غیبتیں کرتے پھرتے ہیں نا, ان کا مقصد پتہ کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کی غیبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, یہ تم میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں, یہ اس وجہ سے تمہاری غیبتیں کرتے پھرتے ہیں. یعنی آج جو غیبت کر رہا ہے کسی بھائی کی, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے, اس وجہ سے وہ غیبت کر رہا ہے. یہ جو غیبت کرتے ہیں نا, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ قیامت والے دن تو رسوا ہوں گے, آخرت کو رسوا ہوں گے, لیکن دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے. چاہے وہ جہاں مرضی چھپ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّبَعْ عَوْرَتَهُ يَزْفَى فِي بَيْتِهِ, اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ بھی اس کے پیچھے چلتا ہے. کہاں تک جائے گا یہ, کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس کے گھر میں جا کے رسوا کر دوں گا. اگر وہ گھر میں ہے تو اس کو گھر میں ذلیل و رسوا کر دوں. آج ہو نہیں رہے. آج جو باہر غیبتیں کرتے پھرتے ہیں, گھر میں رسوا ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, گھر سے نکال دیا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے گھر میں رسوا ہو جاتا ہے, بدنامی کا ٹھپا لگ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو غیبتیں ہیں اس سے بچو. اس کے بڑے فائد ہیں, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جو غیبت پر پردہ پوشی ڈال لیتا ہے. کسی کی پردہ پوشی کرنا بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے. قیامت والے دن نا بڑی سکرین اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دے گی, اور جب بھی اس کا اعمال آئیں گے نا, وہ ساری سکرین چل رہی ہوگی. فلاں ٹائم اس نے یہ کیا, فلاں ٹائم اس نے یہ کیا, فلاں ٹائم اس نے یہ کیا. یہ فلاں مجلس کے اندر بیٹھا گناہ کر رہا تھا, سامنے چل رہا ہوگا, سارے لائیو دیکھ رہے ہوں, لائیو سارا کچھ چل رہا ہوگا. یہ فلاں مجلس میں بیٹھا, اس نے غیبت کی, فلاں جگہ پر گیا, اس نے غیبت کی, سارا لائیو چل رہا ہوگا. آج تو ہم چھپتے پھرتے ہیں نا, گناہ کر کے چھپتے پھرتے ہیں کہ چھپ جائیں, ہم نے گناہ کر لیا چھپ جائیں, لیکن قیامت والے دن سارا لائیو چل رہا ہوگا. اگر اس لائیو سکرین سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم کیا کرو, اپنے بھائی کی پردہ پوشی کیا. جب تم بھائی کی پردہ پوشی کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس لائیو سکرین سے بچا لے گا. اور یہی نہیں, بچا بھی لے گا نہیں, یہی بس نہیں, آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے شخص بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنے پردے کے اندر لے لیں. اللہ اپنے پردے کے اندر لینے کے بعد کہیں گے, بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا, یہ فلاں جگہ پہ چوری کی,
یہ فلاں جگہ پہ گناہ کیا، یہ فلاں جگہ پہ غیبت کی، وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے بالکل کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرمائیں گے میں نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا، کسی کو بتلایا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ گناہوں کا کسی کو نہیں پتہ چلا، سوائے میرے علاوہ کسی کو گناہوں کا نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے جس طرح میں نے تیرے اس طرح دنیا کے اندر پردہ ڈالا ہے، آج بھی میں تجھے پردہ ڈال دیتا ہوں تیرے گناہوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا ہے، تیرے عیبوں پہ بھی آج پردہ ڈال رہا ہوں اور تجھے جنت میں داخلہ دے رہا ہوں۔ نارمل سا کام ہے، فقط ایک کام ہے، کیا ہے کہ تم صرف کیا کرو؟ پردہ پوشی ڈال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے یہ جو گناہ ہیں اس پر بھی پردہ ڈالے گا اور تمہیں جنت کے اندر مقام بھی عطا فرما دے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پردہ پوشی کرنے والے کی اللہ نے جنت مقرر کر رکھی، صرف پردہ پوشی کرنی، صرف لوگوں کو بتلانا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے جنت بھی ہو۔ من رأى من أخيه عورة فستر عليه ادخله اللہ الجنہ، جس شخص نے اپنے بھائی کی غیبت پر پردہ ڈالا، اسے معلوم تھا، اسے ہر چیز معلوم تھی، لیکن پھر بھی اس پر پردہ ڈالا رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو اس عمل کی بڑی فضیلت ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آج ہماری زبانوں سے کیا کیا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، آج ہمارے محبت رسول کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، وہ بھی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آج پورے سال کے اندر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں یاد آتی سوائے ایک دن محبت یاد آ جاتی ہے، لیکن باقی دنوں کے اندر محبت یاد نہیں آتی، باقی دنوں کے اندر غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، اسی زبان سے غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے کہ ایک دن آئے گا تو صرف ہم نے محبت کرنی ہے، باقی دن اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرنی۔ کیا سال میں صرف ایک دن محبت کرنی؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو محبت سٹارٹ ہو گئی؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ کیا محبت صرف یہی ہے کہ ایک دن آئے اور محبت کر لی؟ کیا محبت صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور چومنے لگ گئے؟ کیا صرف محبت یہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیں کیا صرف محبت ہی ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ محبت کی جائے، پھر وہ جو بھی کام کہے اس کو پورا کیا جائے۔ اب ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے والد اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے، تو وہ جو بھی کام کہتے ہیں اس کو فوراً سے مانتا بھی ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت کا تقاضا۔ ہم نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو رکھی ہے لیکن تقاضے ادا نہیں کی۔ ہم نے بس اس پر عمل کیا ہوا ہے کہ 3 جمعے جو نہیں پڑھتا، 4 جمعے جو نہیں پڑھتا وہ منافق ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہی معلوم ہے، یہی محبت ہے کہ جمعے پڑھی جاؤ تاکہ منافق نہ بن جاؤ، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نماز جو نہیں پڑھتا اس کا کیا گناہ ہے۔ صرف ہم نے یہی سن رکھا ہے کہ جمعے کی جو 3 جمعے 4 جمعے نہیں پڑھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ۔ آپ نے جمعے کا سن رکھا ہے، نماز کا بھی سنیے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو مومن بندے اور شرک و کفر کرنے والے کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ مومن کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ آپ کو جمعے کی پڑھی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کو نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اس کا سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ کے جمعے کہاں گئے؟ آپ کے 7 دن کی نیکیاں کہاں گئی جب آپ نے عصر کی نماز کو ہی چھوڑ دیا؟ آپ یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں لیکن عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، آپ کا جمعے کا کیا فائدہ؟ آپ تو منافق سے بھی بڑھ کر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اب تو منافق سے بھی بڑھ کر ہو جائیں گے، کیا احادیث کے مطابق تو یہی ہے، احادیث کے مطابق تو یہی ہے کہ اگر کوئی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہیں۔
یہی بس نہیں، محققین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک دن کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو اس نے ایک دن میں سارے اعمال کیے ہیں تباہ و برباد۔ آپ کے روزے کہاں گئے؟ آپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ یہ سارے اعمال کہاں گئے؟ صرف ایک دن محبت کرنی ہے۔ ایک دن محبت نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آپ اسی زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں اور اسی زبان سے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوم رہے ہیں، آپ اسی زبان کے ساتھ غیبتیں کر رہے ہیں۔ آج تو وہ بھی محبت رسول کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں جو ٹک ٹاک پر وہ والد پیچھے کھڑا ہے اور اس کا بیٹا سامنے ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کوئی اس کو خیال نہیں ہے۔ پیچھے والدہ موجود ہے، سامنے اس کی بیٹی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، گا رہی ہے، اور سامنے پیچھے والدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، وہ بھی آج محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ سارا سال ناچتے رہے ہیں، گاتے رہے ہیں، ایک دن آیا تو محبت رسول کے دعوے دار بن گئے۔ ایک دن آیا تو سارا سال ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، ایک دن آیا تو سر پہ دوپٹہ آ گیا۔ سارا سال انہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے تو محبت رسول کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ شروع میں بھی میں نے یہ شعر عرض کیا تھا کہ محبت رسول کے دعوے دار تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، جنت کے طلبگار تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، جنت ملتی ہے اطاعت رسول سے، اتنے تو سمجھدار تم بھی ہو، ہم بھی ہیں۔ جنت ملنی ہے اطاعت رسول سے، صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئے، مسلمان بن چکے ہیں، آپ ضرور جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا، لیکن احادیث کو بھی سن کر جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اعمال نہیں کرتا، وہ جہنم کے اندر بھی جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا، اس کو سزائیں ملیں گی، سزائیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نکالے گا اسے۔ کلمہ پڑھنے سے ڈائریکٹ آپ جنت میں نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کی رضا سے۔ آپ کو اللہ کی رضا چاہیے، کلمہ پڑھ کے آپ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ آج سارے محبت رسول کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، مکمل تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں موجود ملے گا کہ فلاں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں۔ مختلف واقعات میں، مختلف کتابوں کے اندر، مختلف جگہوں پر ہر قسم کے اقوال موجود ہیں، لیکن کوئی صحیح بات موجود نہیں ہے۔ لیکن آج ہم بڑے ہی بنے پھرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات حقیقی ہے، یہ بات حقیقی ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے گئے تھے تو صحابہ پر کیا حالت تھی اس دن؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ معمول بن چکا تھا، سارے رو رہے تھے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جشن ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں ایک مختلفی مسئلے کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک دن محبت کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سارا سال کا ایک دن اللہ کے رسول سے محبت کرنا، ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک دن آ گیا تو محبت کرنی۔ نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے محبت رسول کے دعوے دار ہیں، ہم تو محبت کرتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز کو ادا کیا کرو۔ اس کے بعد یہ اپنی زبان سے، جس زبان سے غیبتیں کرتے پھرتے ہو، اسی زبان سے محبت رسول سے دعوے کر رہے ہو، یہ کفایت نہیں کرے گا۔ اس زبان سے صرف ایک ہی لفظ رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، غیبت جو سی چیز ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچا کرو، جتنا بچو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر غیبت کرنا جائز ہے۔ 6 ایسے مقامات احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں جس کے اندر غیبت کرنا جائز ہے۔
اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر مولوی حضرات کوئی حدیث بیان کر دیتے ہیں، جب وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ گنجائش ہے، یہ نکل آتی ہے، اس میں گنجائش ہو جاتی ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کے لیے اگر ہے تو سب کے لیے ہے۔ اگر اس کے اندر گزارش ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے۔ تو اسی طرح 6 مقامات پر غیبت کرنا جائز ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القدح لیس فیہ غیبہ المتظلم المعارف المتتصف الفسق الامام جاعی ومن طلب اعانت فی ضلالت منکر۔ 6 مقامات ایسے ہیں جس پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ فرمایا پہلا المتظلم، ظلم کرنے والا۔ اب ایک بندہ ظالم بندہ ہے، بہت زیادہ ظالم بندہ ہے، وہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، وہ دوسرے کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، کانٹیکٹ بن رہا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں یہ ظالم بندہ ہے، وہ جس کے ساتھ وہ کانٹیکٹ بنا رہا ہے اس کو جا کے بتلائیں کہ ظالم بندہ ہے، یہ آپ پر ظلم کرے گا، تو آپ اس سے بچ کر رہیں۔ اس مقام پر غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ظالم ہے، کسی کو مار رہا ہے، آپ جا کر اس پر رپورٹ درج کروائیں، پولیس کے اندر رپورٹ درج کروائیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوسری چیز ایسی ہے المعارف، ایک بندہ فراڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ فراڈ کرنے والا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ فراڈ کرے گا، آپ دوسرے کو جا کر بتلا دیں یہ بندہ فراڈیا بندہ ہے، اس سے آپ کانٹیکٹ نہ رکھیں، اس سے آپ رابطہ نہ رکھیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو اس مقام پر اس بندے کی غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جس کے اندر غیبت جائز ہو جاتی ہے المستفتحین، فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے مولوی کے پاس یا عالم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے، تو فتوے کے دوران وہ بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اس طرح کا ہے، یہ فلاں بندہ اس طرح کا ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، اس طرح ہو گیا ہے، اس طرح ہو گیا ہے، اس مقام پر غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ ہے الفسق، جو گناہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کس طرح کرتا ہے؟ کھلے عام گناہ کر رہا ہے، او جی میں نے گناہ کر لیا، او جی میں نے یہ کر لیا، او جی میں نے شراب پی ہے، سب کے سامنے شراب کو لے کے پی رہا ہے، اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی غیبت جائز ہے، اس کی غیبت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ فاسق کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے بدترین شخص اگر کوئی ہوگا تو وہ آدمی ہوگا کہ جس کے پاس رات کے وقت اس کی بیوی اس کے پاس آئی یا وہ بیوی کے پاس گیا اور اس نے صبح ہوتے ہی سارا معاملہ لوگوں کو بتلایا کہ میں نے بیوی کے ساتھ اس طرح کیا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت والے دن سب سے بدترین شخص یہ، سب سے بدترین شخص خلوت میں جو باتیں کرتا ہے وہ لوگوں کو جا کے بتلاتا ہے، سب سے بدترین شخص ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو بتلانی ہیں، یہ 4 چیزیں بتلائی ہیں، اس کے اندر اگر کسی کو غیبت بتلانی ہے 3 بندوں کو غیبت بتلا سکتے ہیں۔ یہ جو 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جس کے اندر جائز ہے، یہ بھی 3 بندوں کو بتا سکتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو یا تو حجت قائم ہو سکے اس کی، وہ کچھ کر سکے، یا پھر وہ بندہ اس بندے کی نیت خالص ہو۔ اگر کسی کو بتا رہا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے تو اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس بندے کو بتلانا ہے۔ اس بندے کی اس 6 چیزوں کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ غیبت جائز ہو گئی، اس بندے کو بتلانا ہے جو اس غیبت کے ذریعے سے تبدیلی بھی لا سکے۔ آپ ایسے ہی جا کے سب کو غیبتیں بتانا شروع کر دیں، اس طرح نہیں ہے، اس بندے کو جا کر بتلائیں۔ اگر کوئی بیٹا کوئی گناہ کر رہا ہے اس کے والد کو جا کے بتائیں، کیونکہ والد تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس کے بھائی کو بتلائیں کیونکہ وہ تبدیلی لا سکتا ہے، تو آپ تبدیلی کے لیے کسی کو بھی بتلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد الامام جاعی، وہ گناہ گار آدمی جو لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ یار میں نے آج گناہ کیا ہے، میں نے آج شراب پی ہے، میں نے آج یہ کیا
کیا ہے، میں نے آج وہ کیا ہے. لوگوں کو بظاہر اکڑ میں آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اور دوسرا پھر اکڑ میں تکبر میں آ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. الامام جائع، اس کا مطلب یہ تکبر میں آ کے بتا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخری بندہ جس کی غیبت کرنا جائز ہے، من طلب عیانت فی ضلالۃ منکر، وہ آدمی جو بہت زیادہ گناہوں کو لیے جا رہا ہے گناہ کرتا جا رہا ہے، اور دوسروں کو جا کے بتاتا بھی نہیں ہے، بس گناہ کری جا رہا ہے. آپ جائیں کسی اصلاحی بندے کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کر کہیں کہ یہ فلاں بندہ اس طرح گناہ کر رہا ہے، آپ اس سے ذرا ملیے، اس کی اصلاح کیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کے پاس ایک عورت آئی. عورت نے آ کے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند بڑا کنجوس ہے، بہت زیادہ کنجوس ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کی جیب سے کچھ خرچہ وغیرہ لے سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں، آپ اس کی جیب سے خرچہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا خرچہ لینا ہے جو آپ کے لیے کفایت کر جائے. ایک بندہ کنجوس ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتلایا. تو اس طرح اگر کوئی بندہ کنجوس ہے تو آپ اس کو بتلا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کنجوس ہے، آپ اس سے بچ کر رہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ کس عورت سے شادی کی ہے؟ فرمایا انصار کے قبیلے میں سے. فرمایا کہ تم نے اس کو ایک نظر دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جاؤ اس کو جا کر دیکھو، کیونکہ انصار کی اکثر عورتیں بھینگی ہوتی ہیں. یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت تو نہیں کی، نعوذ باللہ غیبت تو نہیں کی، بتلایا ہے، ایک وصف بتلایا ہے کہ اس طرح بھی بتلا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی رشتے کے لیے آیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یار میں نے فلاں کے ساتھ رشتہ کر رہا ہوں، تو آپ اس کو مشورہ دیں کہ بھئی آپ اس کے ساتھ فلاں رشتہ نہ تعلق بنائیں، کیونکہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے. اس مقامات پر غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے. لیکن اکثریت ہمارے ہاں ہر وقت ہی غیبت ہو رہی ہے، فلاں کام کر رہے ہیں، ایک عورت مختص کی ہے، مرد مختص کیے ہوئے ہیں، فلاں اس کو بتا رہا ہے، فلاں اس کو بتا رہا ہے، پورے محلے کے اندر وہ بات، وہ گفتگو پھیل جاتی ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جس کی سزائیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں کہ یہ ایسا ایک گناہ ہے جس کی وعیدیں بہت زیادہ ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس چھوٹے سے عمل سے اللہ اس کو راضی ہو کے جنت کے اندر داخلہ دے دے گا. تو ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي وبالله توفیق.